نگراں حکومت کو اضافی اختیارات دینے کی تیاری. الیکشن ایکٹ 2017 میں مجوزہ ترمیم کا بل آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. ترمیم کے مطابق نگراں حکومت عالمی اداروں سے معاہدے کر سکے گی. مجوزہ ترمیمی بل کے مطابق حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان سے 4 ماہ پہلے مکمل ہوگا. حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد برابر ہوگی. پولنگ اسٹیشن میں کیمروں کی تنصیب میں ووٹ کی رازداری یقینی بنائی جائے گی. پریزائڈنگ آفیسر نتیجہ فوری طور پر الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا. انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے پر پریزائڈنگ آفیسر اصل نتیجہ خود پہنچائے گا. نتائج رات 2 بجے تک دیے جائیں گے. تاخیر کی صورت میں ٹھوس وجہ بتانا ہوگی. الیکشن تاریخ کے لیے اگلے دن صبح 10 بجے کی ڈیڈ لائن ہوگی. سینٹ ٹیکنوریٹ سیٹ پر تعلیمی قابلیت کے علاوہ 20 سال کا تجربہ درکار ہوگا. قومی اسمبلی کی نشست کے لیے 40 لاکھ سے 1 کروڑ جبکہ صوبائی نشست کے لیے انتخابی مہم پر 20 سے 40 لاکھ خرچ کرنے کی اجازت ہوگی. سیکشن 230 جو ہے نا وہ میری ڈسکشن میں نہیں آئی تھی. میں یہ تو ایویڈنس آ گیا کہ میں جو ہے مسلسل اس کمیٹی میں ڈیلی آ کے بیٹھتا تھا. میں اتنے دن سے کوئٹہ نہیں گیا ہوں. یہ نہیں کہ بیچ میں جو ہے نا وہ کاغذوں کے درمیان میں ایک اور کاغذ ڈال کے اس پہ سائن کروا لیے جائے. حکومت کا اتحادیوں کے ساتھ بھی ہاتھ. نگراں حکومت کو اختیارات دینے والی شک بغیر بتائے منظور کروا لی. الیکشن ایکٹ منظور ہونے سے پہلے اتحادیوں سے درار. JUI کی کامران مرتضیٰ نے ترمیم آئین سے متصادم قرار دیتی. پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا سیکشن 230 کی منظوری کے لیے جاری طریقہ اختیار کیا گیا. کاغذوں کے درمیان کاغذ ڈال کر دستخط کرائے گئے. ہم جعل سازی کی مخالفت کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت کو کچھ بھی اچھا لگے تو اسمبلی سے منظور کرا لے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو مزید اختیارات اس ترمیم کے دینے کے تھرو مترادف ہوگا آف پٹنگ دا لاسٹ نیل ان دا کافن. امینڈمنٹس کی کاپیز اس وقت تک ہمیں مہیا نہیں کی گئی. سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے بھی الیکشن ایکٹ کے سیکشن 230 پر اعتراضات اٹھا دیے. پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران کہا بل مسودے کی شکل میں ہمارے پاس نہیں. آپ ایک نگراں حکومت کو منتخب حکومت کے برابر لا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے مشترکہ اجلاس کو بھی ربر اسٹیمپ بنانا چاہتے ہیں. آپ ایسے کھیل کا حصہ نہ بنیں جس سے مشترکہ اجلاس یا پارلیمنٹ بلڈوز ہو. PTI کے علی ظفر نے کہا نگراں سیٹ اپ کو ملک چلانے کی اجازت نہیں. وہ صرف ہولڈ کر سکتے ہیں. پارلیمان کی حیثیت اب ہاں یا نہ کرنے کی رہ گئی ہے. قانون سازی ہو رہی ہے مگر قانون نظر نہیں آتا. نگراں حکومت کے اختیارات میں اضافے کیے بغیر ملک نہیں چلایا جا سکتا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں نگراں حکومت کے لیے 60 کی بجائے 90 دن ہونے چاہیے. پاکستان کو آئندہ 9 ماہ کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا. routinely raise our concerns about press freedom to all stakeholders around the world, including officials in Pakistan. We were shocked and horrified by the video of this extreme attack on 2 women in Manipur. Such violence against women is shameful in any civilized society. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا پیمرا کے نئے ترمیمی بل پر رد عمل. کہا ہم باقاعدگی سے پاکستان اور دنیا بھر میں آزاد صحافت سے متعلق خدشات کا اظہار کرتے ہیں. ایک آزاد پریس اور باخبر شہری کسی بھی قوم اور اس کے جمہوری مستقبل کے لیے اہم ہے. امریکہ کا بھارتی ریاست منی پور میں جاری تشدد اور نسلی فسادات پر افسوس کا اظہار. محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا تشدد کے واقعات نے حیران اور خوفزدہ کیا. خواتین کے خلاف ایسا تشدد کسی بھی مہذب معاشرے میں شرمناک ہے. بھارتی حکام تمام گروہوں کی زندگیوں اور املاک کے تحفظ کو یقینی بنائیں. اخلاق باختہ عورتوں کو پاک بازی پر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے اپنا دامن دیکھیں پھر پاک دامنی پر لیکچر دیں. وزیر دفاع خواجہ آصف پھر پٹری سے اتر گئے. خواتین پر لیکچر اچھالا. پارلیمنٹ میں توہین آمیز گفتگو. PTI خواتین کو کھنڈرات باقیات کا اور گاربیج جیسے لفظ کہے. وزیر دفاع یہاں تک رکے نہیں. خواتین کی
توہین بھی کی. کہا جس شخص کو دفاع عورت کرے اس کی بہادری اور جرت کیا ہوگی. اتنا کچھ کہنے کے بعد بولے کچھ کہوں گا تو یہ خواتین بن جائیں گی. خواجہ آصف کا ایک قابل اعتراض لفظ کو اسپیکر نے حذف بھی کیا. وزیر دفاع کی قابل اعتراض گفتگو پر پی ٹی آئی خواتین ارکان نے احتجاج کیا لیکن اسپیکر انہوں خاموش کرنے کا کہتے رہے. خواجہ آصف کی توہین آمیز تقریر پر حکومتی بینچز کی خواتین نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. خواجہ آصف ماضی میں بھی خواتین ارکان کی توہین کر چکے ہیں. خواجہ آصف کے ریمارکس پر تحریک انصاف کی خواتین آگ بگولا. ایوان میں احتجاج. ڈاکٹر زرکا نے کہا 50 سال سیاست کرنے والوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ زندگی میں نہیں سنے. کیچڑ اچھالنے والے سن لیں. ہمارے منہ میں بھی زبان ہے لیکن گھر کی تربیت نے ہمیں روک رکھا ہے. جو اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے وہ دوسروں کی عزت بھی نہیں کرتے. عزت دو گے تو ہی عزت ملے گی. ضلع خیبر میں شہید ایڈیشنل ایس ایچ او عدنان افریدی کی نوازش جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی. ڈی پی او خیبر پولیس آفیسر لواحقین کی شرکت. عدنان افریدی جمرود میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران دھماکے میں شہید ہوئے. پولیس نے زیر تعمیر مسجد میں موجود 2 دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کارروائی کی. اس دوران ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. فورسز نے دوسرے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا. توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان قلم بند کرانے کے لیے اسٹیشن کورٹ میں آج طلب. کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس مسرت ہلالی آج سماعت کریں گے. زخموں سے چور کمسن ملازمہ آئی سی یو میں مبینہ تشدد کرنے والی گرفتار نہ ہو سکی. سول جج عاصم حفیظ کی بیوی کے خلاف مقدمہ درج. جج صاحب سامنے تو نہ آئے. رضوانہ کی ماں کو فون ضرور کر لیا. رضوانہ کی ماں شمیم نے بتایا کہ جج نے فون کیا اور کہا ہے کہ بیگم سے غلطی ہو گئی, بدلے میں جو ہٹ جانا چاہے لے لیں, اس کو معاف کر دیں. بچی کی ماں نے جواب دیا, جج صاحب بس مجھے میری بچی صحیح سلامت لوٹا دیں. فیصل واڈا بدترین تشدد کا شکار معصوم بچی کی آواز بن گئے. ٹویٹ پہ لکھا حکومت کی عدالت نے نوٹس لیا نہ کسی کا مذمتی بیان آیا. چاہے وہ پی ڈی ایم کی 13 حکمران جماعتیں ہوں یا پی ٹی آئی. جو بچی کا حال ہے یہی حال پاکستان کا ہے. اب دیکھنا یہ ہے پاکستان کا بہترین قانون انصاف دیتا ہے یا سول جج کی بیوی کو ضمانت. اس بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر مسلموں کو جلد سخت سزا دی جائے. فیصل واڈا اس معاملے پر شروع سے پیش رہے. فیصل واڈا کی جانب سے معاملہ اٹھانے پر اعلی حکام نے نوٹس لیا. لاہور اور اوکاڑا میں رات گئے پولیس مقابلے. 4 ڈاکو ہلاک. لاہور میں سی آئی اے سول لائن اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ. بینک ڈکیتی میں ملوث 2 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. اوکاڑا کے علاقے حجرہ شاہ مقیم میں ڈاکوں کا ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے پولیس پر حملہ. 2 گرفتار ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک. اور کراچی میں ملین ندی اوور فلو ہونے کے باعث کورنگی کاز وے زیر آب. بلوچ پل سے گودام چورنگی جانے اور آنے والا روڈ بند کر دیا گیا. ٹریفک کو گودام چورنگی سے جم صادق برج کی طرف اور بلوچ پل سے ایکسپریس وے قیوم آباد کی جانب موڑا جا رہا ہے.